فخر العلماء فخر الباعثین محمد آل محمد جناب اسد رضا لاہور۔ صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين وأولاده المعصومين في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزاقا طوبا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم اجل اللہ فارج و شریف نادی علی مدر اللجائب تجدوان اللہ کافی النوائب کل ہم مغم سید جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً ناصر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمسکنین، شریک القرآن، وارث قرآن، مالک قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر والطغیان، نفی الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب النصر والامر زمان۔ درود پڑھے چنچا کے درود۔ مجھے امام کی عظمت کی قسم، سید ہوں، ممبر پہ کھڑا ہوں، صرف یہی بتانا چاہتا ہوں، اللہ کرے یہ مجلس آج کوئی اور پیدا کر سکے۔ پہلا میرا خیال ہے آپ کے شہر ممدوٹ میں، اس سے پہلے میں نہیں آیا، کچھ نہ کچھ عرفان کے موتی چاہتا ہوں آپ کی جھولیوں میں ڈال کے جاؤں۔ ہر بندہ آ رہے اپنی استعداد کے مطابق ذکر آل محمد کر کے جا رہے ہیں، اس گھر کی شان بیان کر کے جا رہے ہیں، یہ گھر یہ گھر یہ گھر یہ۔ کسی نے یہ نہیں کہا یہ گھر تو یہ ہے، تم اور میں کہاں ہیں؟ مہربانی یار، اتنی دیر سے گفتگو ہو رہے، علی اس عظمت کا مالک، محمد اس عظمت کا مالک۔ افسوس ایک بندے نے بھی نہیں کہا علی کے ساتھ تیرا میرا رویہ کیا ہونا چاہیے، تیرا میرا مزاج کیسا ہونا چاہیے، ایک بندے نے بھی اس پہ بات نہیں کی۔ ارے بھائی علی تو جتنی عظمت کا مالک ہے تو اور میں حد بنا ہی نہیں سکتے، علی کتنی عظمت کا مالک ہے، تم اور میں چھوٹی سوچ والے علی کی شان عظمت تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ کون جانے علی کون ہے، کیونکہ جب رسول نے خود فرما دیا علی کو یا میں جان سکتا ہوں یا اللہ، اصل ضرورت اس بات کی تھی ہم یہاں مل بیٹھے ہیں۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں جہاں تک بیٹھی ہو بیٹا میری باتوں کو غور کیجیے گا اور ان مردوں کو یاد دلائیے گا، ہم کیوں مل بیٹھے ہیں؟ صرف ان کی یاد منانے کے لیے، صرف میلاد منانے کے لیے، صرف مجلس منانے کے لیے، یا ماضی کے کرداروں سے سبق لینے کے لیے؟ نہیں سمجھاتا ہے۔ دیکھیں ابھی پڑھ رہے تھے اور نعرہ لگ رہا تھا غلام ہیں رسول کے غلام ہیں۔
तफसीरी खिताब तलगंग होगा, लेकिन मैं जरूर इस पर बात करना चाहूंगा। गुलाम है, बैठो बेटा, गुलाम है शाह जी, रसूल के गुलाम है। आओ आज फैसला करके जाऊंगा, गुलाम कहते किसे हैं, गुलामी का मयार क्या है, गुलाम का मकाम क्या है, गुलाम कैसा होना चाहिए। क्या सिर्फ जबान से कह देना गुलाम है काफी है? मयारी गुलामी कैसे पता चले? पहले मैं दुनिया की मिसाल दे लूं, फिर उसके बाद इस घर के गुलामों की बात करता हूं। दुनिया में दो किरदार गुजरे हैं वाजिबुल इहतराम, महमूद और अय्याज के नाम से, शायद आपने सुने हो। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा न, सुना है कभी? दो किरदार गुजरे, महमूद और अय्याज, महमूद बादशाह, अय्याज गुलाम। हाँ बिस्मिल्लाह। महमूद तवज्जो में जरूर रखना, मुझे दाद नहीं चाहिए, दाद अपने पास संभाल के रखा। हमें ये कोई समझ के बैठा है कि मैं आया हूं, मेरी मजलिस लग गई, मुझे 4 मजालिस मिलेंगी, ये तौहीन विलायत है। गुलाम है, रसूल के गुलाम है। महमूद वैया बादशाह है, महमूद निकला गुलामों की मंडी में गुलाम खरीदने। आगे देखा एक कमाल किरदार, कमाल गुफ्तार, कमाल इजहार के साथ एक गुलाम बैठा है, खड़ा किया, कहा मैं खरीदना चाहता हूँ। कहा ठीक है, मेरे मालिक को पैसे दे दो, मैं तो बिकने ही आया हूँ। का नाम क्या है? कहते हैं नाम नहीं है, नाम वो रखेगा जो खरीदेगा। गुलाम है, रसूल के गुलाम है, वो नाम रखेगा जो खरीदेगा। खरीद लिया, अनमोल था, नाम रख दिया अय्याज। उठते बैठते महमूद बादशाह तारीफ करना शुरू कर दे, मेरे अय्याज की क्या बात है, मेरे अय्याज जैसा कोई भी नहीं, ये सही गुलाम है, मेरी चाहत को समझता है, मेरी रजा को समझता है, मेरे बरखिलाफ कोई काम नहीं करता। क्या बात है अय्याज की। वजीर मुशीर दाएं बाएं बैठ के जलते रहते थे, वजीर हम हैं, मुशीर हम हैं, तारीफ गुलाम की। रसूल के गुलाम है, नाम कहा मालिक रखेगा, रखा अय्याज। जलना शुरू हो गए दाएं बाएं, सब नौकर थे, गुलाम ये था। नौकर काम करता है तलब के लिए, गुलाम काम करता है मालिक समझ के। नौकर का मयार और होता है, जैसे हम बैठे हैं, हम सारे अभी गुलामी की लिस्ट में नहीं पहुंच पाए, नौकरों में फिरते हैं। नहीं, अभी नौकर नहीं, मजलिस पढ़ने वाला आने वाला कहता है मुझे मिलेगा क्या, सुनने वाला कहता है हुसैन देगा क्या। किसी ने भी नहीं कहा हुसैन जिसको तुझ जैसा इमाम मिल जाए, तेरे होते हुए किसी चीज की जरूरत। गुलामी के मयार पे भी नहीं आए, नौकरों की लिस्ट में फिर रहे हैं। यहाँ से मजलिस सुन के जाएंगे, बाहर को पूछेगा आज कहाँ गए थे, कहेंगे जी मजलिस पे गए थे, मजलिस सुनने गए थे। नौकर कोई गुलाम मिला ना, पूछा कहाँ गए थे, ये नहीं कहेगा मैं मजलिस सुनने गया था या मजलिस पढ़ने गया था, कहेगा हुसैन ने बुलाया था। गुलाम है, रसूल के गुलाम है, ज़हन में रखिएगा। हर वक्त जलते वजीर मुशीर, हर वक्त तो तस्करा यास का करता है, कहते एक दिन मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा। आ गया वो दिन जिस दिन इसने साबित करना था। काबिल कदर में तरफ देखना है, साथ के मुल्क के बादशाह ने पेटियों में फ्रूट भेजे। शायद देखा हो खरबूजे जैसा फ्रूट होता है, कड़वा होता है, पता नहीं आपकी जबान में क्या कहते हैं, पंजाबी में तुम्मा कहते हैं, कड़वा होता है इंतहाई। उसने पेटियों में फ्रूट भेजे, बादशाह ने एक एक वजीर को दिया, एक एक मुशीर को दिया, तू खा। जवान साहब कहा तू खा, जो भी खाए एक बाइट ले, थू करे, फेंक दे। कहा क्यों नहीं खाया? कहा बादशाह कड़वा है। बादशाह कड़वी चीज कैसे खाई जाती है? अच्छा कहाँ है अय्याज? करीब आया, बख्त बुलंद बादशाह का, मेरे मालिक का इकबाल बुलंद। अय्याज इधर आओ। जी मालिक, ये फ्रूट है, खाओ। ना वो देखा न तो देखा, खा गया। समझो है, फ्रूट अय्याज को बादशाह ने अपने हाथ से दिया। जवार साहब ना वो देखा न तो देखा, खा गया। जो बंदे दाएं बाएं बैठे थे कहते ये तो पागल है। कहा नहीं, ये गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है। कसम इस मिंबर की, जिस दिन रसूल को गुलाम मिल गए महदी आ जाएगा।
जिस दिन रसूल को गुलाम मिल गए बादशाह का ज़हूर हो जाएगा। अच्छा जी, जनाब ने पूरा फ्रूट खा लिया। अब दाएं बाएं लोग कहते पागल है। उन्होंने कहा नहीं पागल नहीं। उन्होंने कहा ये तुमने क्यों नहीं खाया? कहा कड़वा। कहा तुमने खाया कड़वा नहीं लगा? कहा कड़वा लगा। कहा फिर क्यों खा लिया? कहा बादशाह जान की अमान पाऊं तो एक अर्ज करूं। कादिर शरीफ में तो देखना है। कहा जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं। कहा बोलो। कहा बादशाह हमेशा तेरे हाथ से मीठी चीज मिलती है, एक दिन कड़वी आ गई तो थू करूं। गुलाम है रसूल के गुलाम हैं। समझ ही नहीं पाए गुलामी कहते किसे। हर बंदा सिर्फ जबान की हद तक जबान नहीं। ये मिलाद, ये मजालिस, ये महाफिल हमें गुलाम बनाने की कोशिश करती है। ये कहती है आ जाओ गुलामी पे आ जाओ। ये बार बार ये मजालिस महफिल मिलाद हमें कहते हैं आमदी जिंदगी है, चंद रोजा जिंदगी है, चले जाओगे नाम निशान भी खत्म हो जाएगा, गुलाम बन जाओ। नहीं तो वो कैसे? ये मजालिस हमसे क्या तकाजा करती है? मजालिस हमसे कहती है सलमान जैसे बन जाओ, मैसम जैसे बन जाओ, बूजर जैसे बन जाओ, कंबर जैसे बन जाओ, मिकदाद जैसे बन जाओ, 72 जैसे बन जाओ। क्यों? कहा गुलामी में नाम आ जाएगा। का फायदा क्या होगा? कहा तुम कहीं भी होगे तुम्हारा जिक्र खत्म नहीं होगा। नहीं अर्ज कर पा, नहीं अर्ज कर पा, नहीं इसको मैं आराम से बात कर। अब मैं पूरा मकसद पैगाम दे के जाऊंगा। ये जिक्र गुलामों को जिंदा करता है। सलमान का तज़किरा सुन के नारे क्यों लगाते हो? सलमान की क्या बात है, सलमान की क्या बात है, क्यों नारे लगाते हो? गुलामी की आला मयार पे फायद है। कई दफा यानी ने कहा सलमान कुछ मांग, कदमों पे हाथ रख के कहते जिनको आप जैसा मौला मिल जाए आपके होते हुए तलब रह जाते। आपकी क्या बात है? मौला आप मिल गए, आपके होते हुए भला कोई तलब रह जाती है? सलमान हम अला कुल्ले शैइन कदीर के मज़र हैं। हम जो चाहें जब चाहें जिसे चाहें जहां चाहें जो चाहें अता कर सकते हैं। आका अल्लाह की सबसे बड़ी अता आप हैं। मौला वो गुलाम नहीं जो आपके होते हुए आपसे कुछ मांगे। अच्छा चलो तेरा इतना मयार है, आ तुझे इनाम देते हैं। कहा मैं मांगूंगा नहीं, जो मांगता है वो नौकर होता है। गुलाम वो होता है जिसको मालिक बिन मांगे अता करे। मैं बहुत बड़ा जुमला कह गया, सोचते रहिएगा, चकवाल की सरजमीन सोचते रहिएगा। गुलाम को मालिक बिन मांगे अता करता है। नौकर है जो हाथ फैलाता है। मालिक मैंने ये किया तू क्या देगा? मालिक मैंने ये किया तेरा क्या एहसान मेरे ऊपर आएगा, क्या शफकत करेगा? गुलाम कहते नहीं मालिक मैंने तो तुझे मालिक समझ के किया, मैंने तेरे से भला क्या लेना है, तू है ना। नहीं आओ करबला चलते हैं। मत मैं जल्दी से मुख्तसर सैयद जी पहली मुलाकात है, आओ मैं करबला ले चलो। एक एक करबला का आशिक इस मयारे गुलामी पे फायज है। जानते बूझते हुए अपनी जान का नजराना पेश करते हुए हुसैन से सवाल नहीं करता, हुसैन हम कुर्बान हो रहे मिलेगा क्या? किसी करबलाई ने हुसैन से कोई सवाल किया हो? हुसैन हम आए हैं एक मर्तबा नहीं 70 मर्तबा ज़िबा होने। हुसैन तेरा नाना हमें देगा क्या? है कहीं सवाल? अच्छा करबला मेहरबानी जनाब यारी बहुत शुक्रिया वाजिबुल एहतराम। अच्छा कोई मुहक्किक मुझे साबित कर दे किसी करबलाई ने हुसैन से कहा हो हुसैन हमने टुकड़े टुकड़े हो जाना है, हमें कफन भी मिलेगा या नहीं है? नहीं समझ आई ना गुलामी का मयार, नहीं समझ आया गुलाम। किसी करबलाई के किसी आशिक का ये जुमला हो हुसैन कोई कफन भी देगा, कोई दफनाएगा भी सही। है किसी का सवाल? नहीं। पूछो इनसे क्यों नहीं किया सवाल? कहने लगे गुलाम थे, नौकर होते तो सवाल करते। गुलाम को सवाल नहीं जचता। मैंने कहा करबलाइयो भाई देखो तुम दुनिया में आए हो, अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, तुमने आपके जमाने के इमाम पे अपने आप को कुर्बान किया, कुछ ना कुछ तो जन्नत तो मांग लेते ना।
کا سردار ہمیں جنت دیتا رہا، ہم نے سردار سے جنت نہ لے کر ثابت کیا جن کو سردار مل جائے وہ جنت کے متلاشی نہیں ہوتے۔ یہی تو میں دیکھ رہا ہوں اتنی دیر سے بیٹھا ہوا۔ اچھی بات ہے، اس گھر کی صلاح ہونی چاہیے، مگر اس گھر کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے وہ کسی نے نہیں بیان کیا، کسی کو یاد ہی نہیں آیا۔ میں ایک عارفوں کی بات کرنے لگا، خدا کی قسم عارفوں نے کہا ہے زوار کہلانے کا وہ حقدار ہے جس کو عباس کے روزے پہ عباس نظر آئے۔ سید نہیں چاہیے، میں بسم اللہ کروں، صرف آپ کی توجہ چاہیے، میں بسم اللہ کروں، یہ آپ نے واپس لے لیا، مجھے یہ کاغذ نہیں چاہیے، خدا کی قسم ان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ تمہارا زمانے کا امام آ کے قارون کے خزانے لٹائے گا، اور دنیا والوں آؤ، جتنے بھکاری ہو آؤ میرے پاس، میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تمہارے معصوم فرماتے ہیں ہمارے مہدی کے دور پہ بھکاری بھی کوئی نہیں ہوگا۔ انہی کاغذوں کے پیچھے ہم پڑھ کے کربلا ہی بھول گئے۔ ہم سے کربلا تقاضا کیا کرتی ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ یہ کربلا کا کیا نعرہ لگاتے ہو، ہے ہماری درسگاہ سے کیا ملتا ہے؟ بے مہربانی، کتنے سبق لیے کربلا سے ہم نے؟ ایک بھی نہیں، ایک بھی سبق لے لیتے ہم ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس برداشت کا مادہ ہی پیدا نہ ہو سکا، ہم اکیلے بیٹھے مومن کے گلے، ہم اکیلے بیٹھے مومنوں کی غیبت، کیا کہتے ہیں درس کربلا، یہ درس کربلا ہے۔ ہم نے تو کربلا سمجھے نہیں، کربلا ہمارے حلق سے اوپر تک ہے، نیچے نہیں اتری، نیچے اترتی ہمارا معیار اور ہوتا، تو حلق سے اوپر ہے معیار اور ہے۔ زبان میں تو کہتے ہیں کربلا کربلا کربلا، کربلا جا کے بھی ہم میں تبدیلی نہیں آتی۔ زبان صاحب میں بسم اللہ کروں، آپ میں نے ممبر اس وقت چھوڑنے جب میں اپنا مقصد پورا بیان کروں۔ قائم آل محمد دی ذات بلند تر صلوات۔ پہلی ملاقات ہے ذاکر صاحب سے، اچھی ماں کا بیٹا ہے، میں نے اس کو ایک دعا دی ہے تو بسم اللہ کر کے لی ہے، وہ آپ کو بھی دوں گا، ایسے نہیں جاؤں گا، دینے آیا ہوں لینے نہیں آیا۔ کوئی جھولیاں پھیلا لو، کوئی کرم لے لو یار، اور یہ نہ سوچا کرو مر جائیں گے قبر میں چلے جائیں گے، یہ نہ سوچا کرو کربلا تمہیں مارنا نہیں چاہتی، تمہیں زندہ رکھنا چاہتی ہے۔ کربلا چاہتی ہے یہ مرے نہ زندہ رہے۔ پوچھو کربلا سے زندگی کیا ہے، کربلا کہتی ہے زندہ رہو، قبر میں بھی لیٹ کر مہدی کا انتظار کرو۔ کربلا زندگی دیتی ہے، کربلا مارتی تھوڑی ہے۔ ایسے ہیں سید صاحب، کربلا میں تو زندگی ہے، ہاں موت تو اس میں ہے کہ جس نے کربلا سنی نہیں، کربلا سمجھی نہیں۔ کربلا اتنا بڑا سبق دینے کا ادارہ ہے، ہمارے پاس اتنا بڑا سبق دینے کا ادارہ ہے، اس سے بڑا ادارہ کوئی نہیں۔ یہ کربلا کا کمال ہے، تم اور ہم مل بیٹھے ہیں۔ مہربانی ذرا، یہ کربلا کا کمال ہے، تم اور ہم مل بیٹھے ہیں، لیکن کربلا کا کمال ہمارے اندر ابھی پیدا نہیں ہو رہا جس طرح ہونا چاہیے تھا۔ کربلا کا کمال یہ تھا ہم مومن ایک دوسرے کو ایسے ملتے جیسے سلمان اور ابوذر ملتے تھے۔ شاہ جی یہ آپ کے معصوم کا فرمان ہے، ابوذر کا جو عقیدہ ہے، بھائی بلوچ صاحب معصوم فرماتے ہیں ابوذر کا جو عقیدہ ہے اگر اس کو پتہ چل جائے سلمان کا تو اس کو قتل کر دے۔ سلمان کا معیار اور ہے، ایمان کے 10ویں درجے پہ ہے، ابوذر کا عقیدہ اور ہے، لمبے میں مار دے۔ آپ پوچھتے ہیں سلمان تجھے تو پتا تھا ابوذر تجھے مار سکتا ہے، تو نے ابوذر کو کبھی کیوں کچھ نہ کہا؟ کہنے لگا ابوذر کا عقیدہ ابوذر کے ظرف کے مطابق تھا، میرا عقیدہ میرے ظرف کے مطابق تھا۔ میں نے کبھی بھی کسی کم ظرف والے کو، چھوٹے ظرف والے کو، تھوڑے ظرف والے کو کچھ نہیں کہا، اس لیے کچھ نہیں کہا یہ نہ کمال اس کا ہے نہ کمال میرا ہے، یہ کمال علی کا ہے، کس میں کتنا اتر جائے۔
विलायत विलायत औजब है जिसके बगैर चारा नहीं। मालिक अस्तर अली का गुलाम, अम्मार यासिर अली का गुलाम, कमाल खुशबू विलायत है। अम्मार यासिर में जिस दिन से गजीर सुनी गदीर ते देखी, डंडा उठा के बंदों के कंधे हिला हिला के कहता है अली की विलायत याद है। बहुत बड़ा जुमला देने लगा हूं, इस पे आप इन्होंने फैसला खुद अकेले बैठ के करना है। डंडा उठा के एक एक बंदे को हिला हिला के कहता है अली की विलायत याद है, अली की विलायत। कई तो डंडे के डर से कहते हैं हाँ याद है। अक्सर चला जाता है अम्मार यासिर मस्जिद में, नमाजियों के कंधे हिला के कहता है अली की विलायत याद है। अबू मूसा अशअरी, कासिम शाह जी बहुत बड़ा एक किरदार है तारीख में, जानते हो। कंधा हिलाया का विलायत याद है। अबू मूसा अशअरी ने अमामा उतारा, सर खुजाने लगा, हैं सफेद दिन की रोशनी का ऐलान भूल गया, इतना बड़ा ऐलान भूल गया। डंडा निकाला, शादी जो ही डंडा निकाला याद है। अमार क्यों मारता है, इसको विलायत भूल गई। फरमाते छोड़ दे कमदोट वालों, मेरी सारी तकरीर एक तरफ, इस जुमले की गहराई तक जरूर जाना, कोशिश करना। मैं तुम्हें बहुत बड़ा जुमला दे रहा हूं। मौला फरमाते इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे। मौला इसको विलायत भूल गई। फरमाया इसे छोड़ दे, इसने दीन लिया ही इतना है जिससे इसकी दुनिया चल सके। विलायत जबरदस्ती का नाम नहीं, विलायत मोहब्बत के कमाल का नाम। और ये भी याद रखना, विलायत कायम करना बहुत मुश्किल है। हाँ, आप कहेंगे सैयद ये कैसी बातें कर रहे हैं, मिंबर पे खड़े हो गए, इल्म जिम्मेदारी, पूरी इल्म जिम्मेदारी। विलायत जिसने कायम की उसकी आंखें आम आंखें नहीं, क्योंकि वो उन आंखों से अब्बास के अलम को देखता है। जिसने विलायत कायम की वो उन आंखों से जिनसे अब्बास का अलम देखते हैं, वो कोई हराम नहीं देखता। काजिम शाह मैं कहाँ जाके बात करूं यार, कहाँ मुझे मिलेंगे इस मयार के लोग यार। विलायत कायम करना आसान है। अब्बास के अलम की जियारत सबको नसीब है, बंदों को तो नसीब ही नहीं, और जिनको नसीब है उनका मयार भी पस्त है। ये अलम अब्बास हमारे अकीदे के मुताबिक अब्बास खड़ा है, मानते हो? अब कितना अफसोस होगा अब्बास को, जो अब्बास को भी देखे फिर हराम भी देखे। विलायत कायम ऐसे थोड़ी होती है, बातों से थोड़ी होती है। विलायत है ना जबान, आम जबान नहीं। शरीय वो जबान है जो इस घर पे दरूद पड़ती है। जिसने विलायत कायम की वो उस जबान से, जिस जबान पे दरूद पड़ता है, उस जबान से किसी का गिला नहीं करता, गीबत नहीं करता, गाली नहीं। ऐसे विलायत कायम हो जाती है? ना 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 चकवाल वालों, ऐसे विलायत कायम नहीं होती है। विलायत कायम होती है कमाल गुलामी में, और कमाल गुलामी यकीन कमाल है। वाजिबुल इहतराम विलायत की पहली शर्त है, और फरमाते हैं यकीन कमाल। मसलन मैं अब आपके सामने हूँ, मैं अकेला जा रहा हूँ, मुझे कोई नहीं देख रहा, मेरे सामने कोई दुनिया की खातून आ जाती है। अगर मैंने विलायत कायम की है मेरा मयार और होगा, अगर मैंने विलायत कायम नहीं की मेरा मयार और होगा। अगर मैंने विलायत कायम नहीं की, मैंने विलायत से पढ़ी है, फिर मैं कहूँगा कोई बात नहीं, आज देख ले कल से गुनाह न करना। अगर मैंने विलायत कायम की है मैं समझूंगा मेरा महदी मुझे देख रहा है। विलायत का मेहरबानी जनाब, बाबा जी बहुत शुक्रिया। अगर मैंने विलायत कायम की है मुझे यकीन होगा, मेरा ईमान होगा, मेरा बादशाह मुझे देख रहा है। और अगर मेरी आंख झूठी हो गई मौला को कैसे देखें? विलायत कायम करना मैं मुश्किल से टॉपिक शुरू कर खड़ा हूं। मैं ये सोच के आया नहीं मैं ममदूर दोबारा आऊंगा। हाँ, अगर तलब होगी, खरीदार हुए तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो इतना ही तसद्दुक़ काफी है इलाके के। तब्दीली आनी चाहिए ना, किरदार बदलने चाहिए ना। खुदा की कसम ढूंढता फिर रहा हूँ, इंग्लैंड, यूरोप, पूरी दुनिया तकरीबन फिर बैठा हूँ, ढूंढता फिर रहा हूँ अली वाले, अली वाले, अली वाले, अली वाले, अली वाले, अली वाले। कम अज कम तो ऐसे हों जिन्हें दुनिया देख के कहे अली वाले ऐसे हैं तो इनका अली कैसा।
اگر علی والے ایسے ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا؟ ہم پلان بنائے بیٹھے ہیں، ایک تو ہمارے پاس ایک جنت آ گئی ہے جو ہماری فرنٹ پاکٹ میں ہے، وہ ہمیں ایسے دے دی گئی ہے کہ بس نعرہ لائے گا تو جنت جائے گا۔ بندوں نے کہا بھی کمال ہو گیا بھئی، کیا بات ہے، یا علی کا نعرہ لگا ہے جنت، اور اس میں کوئی شک نہیں، علی کا نام اسم اعظم ہے، مگر وہ کیسا اسم اعظم ہے کہ علی کا نام بھی لے اور بندہ دنیا سے کہے دعا تو کرنا، وہ کیسا اسم اعظم ہے، وہ کیسا اسم اعظم ہے جس کے ذریعے بندے کی زبان میں اتنی طاقت ہی نہ آئی۔ ہمیں آسان بنا دیا گیا، ہمیں کہہ دیا گیا تو یہ قرآن ہے، بس یہ پڑھو اور بس ثواب کی خاطر۔ ہمیں کسی نے یہ نہیں سمجھایا قرآن عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ ایک چھوٹی سی بات سناتا جاؤں، میں بہت کہہ گیا بھائی، دل سے کہے گا تو ٹھیک نہیں، میں ڈائری بند کرتا ہوں۔ سہیوال گیا، پھر تو دیکھنا نہیں، کوئی ناراض نہیں ہوتا، میں بسم اللہ کروں، مولا آپ سب کو سلامت رکھے، ہاں بادشاہ کے استقبال کرنے والوں میں شامل ہے۔ اے بادشاہ، اللہ کرے ہمیں ایسی سلامتی عطا کرے کہ ہم واقعتاً حسینی بن کے بادشاہ کے اولین دستے میں استقبال کرنے والے ہمارا انشاءاللہ ایسا ہوگا، تبدیلی آئی، اللہ کے حکم سے ہلانے جلانے نکل جو پڑے ہیں، کوئی تو روحیں نکلیں گی نا، ایسا ہو نہیں سکتا سارے ایک جیسے اور بات کو سارے ایک جیسا لے، نہیں، یقیناً کوئی تو ہوگا جو آج کے بعد حسین کے ساتھ وعدہ کر لے گا، حسین یہ آنکھیں تیری امانت، کوئی تو ہوگا جو حسین سے وعدہ کر لے گا، مولا آج کے بعد یہ زبان تیری امانت، مولا میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس کے بعد مجھے معافی مانگنا پڑے، مولا میں تو شکر کروں، کوئی تو ایسا ہوگا انشاءاللہ۔ ہاں جی، سہیوال گیا قاسم جی، ادھر ایک بابا جی ملے، کیونکہ مجلس پڑھنی تھی، حیران رہ گیا بابے کا کمال سن کے، مذہب جعفریہ پہ نہیں تھے، دوسرے مسلک سے تعلق تھا، کہنے لگے میری 65-70 سال کی جب ایج ہوئی، رات کو سرکار قلندر خواب میں ملے، سرکار قلندر فرماتے ہیں میں تجھے لینے آیا ہوں، تو مجھے سیمن ملنے آ۔ کہتے ہیں میں نے اگلے دن صبح تیاری شروع کر لی، میں نے کہا جی میں نے سیمن جانے، میری اولاد مجھے کہتی ہے بابا کرایہ بس ٹکٹ کا نہیں، کہ جب وہ بلانے والا میرے پاس خود آیا تھا تو میں بھی پیدل جاؤں گا، کہتے سہیوال تک پیدل سہیوال سے سیمن کے کہتے باہر پہنچا، 2 بندے آئے، کہنے لگے بھائی بلوچ، کہنے لگے کہ سرکار قلندر نے بھیجا ہے، ہمارا خاص مہمان پیدل آ رہا ہے، جاؤ جا کے لے کے آؤ، کہتے وہ لے کے آئے، مجھے ادھر مہمان رکھا، چند دن رہنے کے بعد مجھے کہنے لگے سرکار قلندر نے فرمایا ہے اب تو کربلا جانے کے قابل ہو گیا ہے، بھائی کیا بات ہے، اب تو کربلا جانے کے کہا، میرا پاسپورٹ انہوں نے خود بنوایا، کربلا کا ویزا بھی لگوا دیا، کہتے میں کربلا چل پڑا، پیچھے والے پتہ کرتے رہے جب تک میں سیون میں تھا، رابطے میں تھا، سیون سے جب میں کربلا نکلا، کہتے میں واپس سیون آیا اور پھر میں 3 سال بعد گھر پہنچا، کہتے ہیں جب میں گھر پہنچا تو گھر والے خوش ہوئے مجھے دیکھ کر، کہنے لگے ہم نے تو تیرا 40واں بھی کر لیا تھا، تیرے ختم بھی پڑھوا لیے، تیرے قرآن کے ختم سارا کچھ، نیازیں لنگر تیرے نام کی بٹوا دی، کہ ہم نے تیرا غائبانہ جنازہ بھی پڑھ لیا تھا، کہ ہم تو یہی سمجھے کہ تو مر گیا ہے، تو زندہ آ گیا ہے، کہتے اس میں میرا کوئی کمال نہیں، سارا کمال قلندر کا ہے۔ اب جو شاہ جی میں نے یہ بات شروع کی، اس کے پیچھے جو بات چھپی ہے وہ میں کرنے لگا ہوں، میں نے بابے سے سامنے بیٹھا ہے، یہ بھی لائیو مجلس چلی، میں نے اس بزرگ سے پوچھا، میں نے کہا بابا جی بندوں نے پیچھے تیرے ختم پڑھے، کئی قرآن ختم ہوئے، تیرے نام کی میلاد کرائی گئی، تیرے نام کی دیگیں بٹوائی گئی، میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، صرف اتنا بتا، اتنا کچھ کیا گیا تجھے بھی کچھ ملا؟
مجھے منبر کی عظمت کی قسم، مولا کی قسم، بھائی کاظم میں نے جب کہا نا تجھے بھی کچھ ملا، سامنے بیٹھ کے کہتے ہیں سید کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا قرآن پڑھے گئے تو تیرے پاس کچھ نہیں ہے، فرشتوں نے بھی تجھے کچھ نہیں دیا؟ کہنے لگا کچھ نہیں۔ میں نے کہا بابا پھر آج تیری وساطت سے میں دنیا میں اعلان کرنے لگا ہوں، قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں، قرآن عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ جس کو قرآن زندگی میں نہ بدل سکے، بس معیار غلامی، یہی میں آپ کے خدمت میں عرض کرنے آؤ، غلامی کی اس معیار پہ پہنچو جس معیار پہ تمہارا زمانے کا محمد تمہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ چھوڑ دو غیبتیں، گلے، شکوے، ناراضگیاں، ناشکریاں چھوڑ دو، ہم ہر لمحہ شکر میں رہو، معیار بدل دو۔ اہل بیت ٹی وی میں میرا لائیو پروگرام چل رہا ہے، ایک بندے نے سوال کیا، شریف سوال کر کے کہتے ہیں جی پوری دنیا دیکھ رہی ہے، لائیو چل رہا ہے، بیٹھا ہوں، کہنے لگے جی شریف وہ ایک نہر ہے قوم کے ساتھ، وہ لکھا ہے کتب میں جب امام آئیں گے وہ نہر خون سے بھری جائے گی، ان کے جو مخالف ہوں گے مولا کے سامنے مخالفت کریں گے، نہر پانی کی طرح خون چلے گا۔ کہنے لگے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا میں کون ہوں معصوم کے فرمان پہ کوئی آرا پیش کر؟ جب معصوم نے فرما دیا ایسا ہوگا تو پھر ہوگا۔ کہنے لگے ہمارا سوال کرنے کا مطلب یہ تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی سافٹ کارنر موجود ہے، نرم گوشہ موجود ہے۔ میں نے کہا ہاں میں اتنا جانتا ہوں، مہدی ہے حسین کا بیٹا، مہدی ہے علی کا بیٹا، اگر امت اپنا رویہ بدل لے مہدی ارادہ بدلنے کا۔ میں نے بادشاہ کی بات کیوں کی؟ آپ نے داد دی، میں مشکور ہوں، داد میرا مقصد نہیں تھا۔ میں نے بادشاہ کی بات کیوں کی؟ عباس کے عدم گواہ ہے، یا علی ہمارا امام ہے، حسن پاک ہمارا امام ہے، حسین ہمارا امام ہے، عسکری بادشاہ تک ہمارے امام ہیں، امام زمانہ نہیں ہے، امام زمانہ نہیں۔ میں نہیں سمجھا پایا۔ کاظم جی نے مجھے بلایا، بھائی کاظم نے بلایا کہ شاہ جی آئے ممدوٹ، کیا کرنا ہے جی؟ مجلس پڑھ لی۔ میں لاہور سے چلا، مجھے کہنے لگے سید کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی ممدوٹ جا رہا ہوں، تلگنگ کے آگے۔ کہنے لگے جی کیوں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی مجلس پڑھنے جا رہا ہوں، مومنین کی زیارت کرنے جا رہا ہوں۔ کہنے لگے جی ٹھیک ہے۔ واپس گیا، کہنے لگے سید کیسا رہا؟ میں نے کہا ممدوٹ تو گیا تھا، نہ میں نے مجلس پڑھی نہ مومنوں کی زیارت کی، میں واپس آ گیا۔ یہاں روک کے ایک نعرہ یاد دلاتا جاؤں تاکہ میری بات تم تک پہنچ جائے۔ زوار صاحب آپ کی قوم نعرہ لگاتی ہے، حق کا سیدھا، حق کا سیدھا راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ وہ پریشان ہو گئے ہو، راستے رہنمائی کے لیے۔ میں مہربانی، شکریہ، راستے نہ ہو بندہ منزل پہ پہنچ سکتے ہیں۔ حق کا سیدھا، یہ میں اور تم لگاتے ہو، پوری دنیا میں مومن لگاتے ہیں، حق کا سیدھا۔ کبھی نعرہ لگایا حق کی سیدھی منزل؟ راستہ کہتے ہو نا، پھر راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ شاباش، رہنمائی کے لیے۔ مجھے کہنے لگے سید ممدوٹ گیا تھا کیسا رہا؟ میں نے کہا ممدوٹ ضرور گیا تھا، میں ممدوٹ کی گلیوں کے راستے دیکھتا رہا، چوکوں کے راستے دیکھتا رہا، بازار کے راستے دیکھتا رہا۔ کہنے لگے سید تیرا جانا نہ جانا ایک۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا تو راستوں میں پھرتا رہا، منزل تک نہیں پہنچا۔ حق کا سیدھا راستہ۔ شاہ جی پھر اگر کربلا راستہ ہے تو پھر منزل کون ہے؟ پہچانو اپنی منزل کو۔ یہ باہر اشتہار لگا ہوگا، سب سے اوپر تم نے لکھا ہوگا زیر سرپرستی۔ ایک بات اور عرض کرتا جاؤں، بہت ضروری ہے۔ بھائی، دو میرے بھائی بیٹھے، قاسم بھائی اور عباس بھائی، آپ کے بھی میری طرف سے یہ حکم سمجھ لینا، سید ہوں، باپ ہوں تمہارا، میں حکم دے رہا ہوں، جہاں منبر پہ کھڑے ہو لازمی یہ اعلان کیا کرو، ہم جیسے پڑھنے والوں کا نام چھوٹا ہو، کائنات کے بڑے کا نام بڑا ہو۔ افسوس ہوتا ہے زیر سرپرست اتنا سا ہوتا ہے، قائم آل محمد، افسوس نہیں جس کے زیر سرپرستی ذکر ہو اس کا نام اتنا چھوٹا، ہم جیسے وہ کہ جو آج ہیں کل نہیں، ان کا نام اتنا بڑا۔ افسوس ہے کسی نے سمجھایا ہی نہیں، کسی نے بتلایا ہی نہیں، اور لکھو بہت بڑا زیر سرپرستی
حجت دوران شریک القرآن قائم آل محمد صاحب الزمان، دنیا کو بتاؤ ہم بے وارث نہیں، ہمارا وارث ہے۔ مہربانی جناب، امام زمانہ، تیری میری منزل کا نام امام زمانہ۔ ہم نے اب تک مولا تک پہنچنے کی کتنی کوشش کی؟ میرا سوال ہے کتنا ہم مولا تک پہنچے ہیں؟ یقیناً ابھی ویسے نہیں پہنچ پائے جیسا پہنچنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ ہم اپنے آپ سے ظلم کر رہے ہیں۔ قاسم بھائی نے کہہ دیا کسی کو، تصدق شاہ کو، بڑا مومن ہے تصدق شاہ، پھولے نہ سمایا، پھر میرے جیسا تو مومن کوئی نہیں۔ کسی نے کہہ دیا تو بڑا نمازی ہے، اگلے نے کہا میرے جیسا تو نمازی کوئی نہیں۔ افسوس ہے ہمیں ایک دوسرے کے مومن نمازی کہنے پہ فخر نہیں کرنا، ہمیں اپنے اعمال سامنے رکھ کے مہدی سے پوچھنا ہے میں کون ہوں۔ بادشاہ میں کون ہوں، میں کہاں کھڑا ہوں؟ مولا تو راضی ہے؟ مولا میری کہیں کوتاہی تو نہیں؟ ہادی زمان ہے مولا، میری کوتاہی ہے تو میری ہدایت کا۔ آج تک ہم نے کوشش نہیں کی، آج کے بعد ہم نے کوشش کرنی ہے، یہی کام کرنا ہے۔ سب سے پہلے اپنے جسم کو امام کے نام لگا دو۔ یہ تمہارا کمال نہیں، یہ تمہارے لیے حکم ہے۔ کیا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تم سے سوال ہی محمد نے ایک کیا، مودت کرو، مودت کرو، مودت کرو، مودت کرو۔ کاظم جی یہ جملہ بس اخیر جملہ ہے، اور اس کے بعد میں اس کو نچوڑ دے کے دو جملے مسائب اگر کہو گے نہیں تو اس پہ اجازت لے لوں گا۔ خدا کی قسم تمہارا زمانے کا امام، جب بھائی دو بیٹھے ہو یہ بھی ذہن نشین رکھنا، تمہارا زمانے کا امام جب آئے گا نا کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے اعلان کرے گا، او دنیا والو ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو۔ تمہارا بادشاہ کہے گا ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو۔ بندے آگے کہیں گے مولا میں نے مجلس کرائی تھی، فرمائیں گے ٹھیک ہے۔ بندے آگے کہیں گے مولا میں نے مجلس سنی تھی، فرمائیں گے ٹھیک ہے۔ مولا میں نے نماز پڑھی تھی، فرمائیں گے ٹھیک ہے۔ مولا میں کربلا گیا تھا، فرمائیں گے ٹھیک ہے۔ مولا میں نے لنگر کھلایا تھا، فرمائیں گے ٹھیک ہے۔ یہ سارے کام ٹھیک ہیں، صرف اتنا بتا تو نے ہمارے لیے کیا کیا؟ ہمارے لیے تو پھر آؤ سید تمہیں یہی دعوت فکر دینے آیا ہے۔ نماز بھی پڑھو، اللہ سے کہو میرا اللہ میری یہ قلیل عبادت، چھوٹی سی عبادت تیری بارگاہ قبول ہو جائے، کچھ نہیں چاہیے، مہدی دوران کے چہرے کی زیارت کر۔ جتنے بانی بیٹھے ہو نہ کہا کرو پڑھنے والے کو میرے لیے دعا مانگ، میرے بچوں کے لیے، میرے رزق کے لیے، خدا کی قسم۔ اور یہ بھی نہ کہا کرو مجلس کی قبولیت کے لیے دعا مانگ۔ عقیدہ ہے میرا اگر مہدی قبول نہ کرے مجلس نہیں ہوتی۔ نہ کہہ کر میرے بچوں کے لیے، میرے گھر کے لیے دعا مانگ، وہ دعا دینے آیا ہے تیرے ذکر میں۔ بادشاہ خود آیا بیٹھا، رزق بڑھ جائے کیا کرے گا؟ 50 کروڑ مل جائے کافی ہے؟ نہیں، نہ کافی ہے۔ خراب مل جائے کافی ہے؟ نہ کافی ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا رزق کیا ہے؟ قاسم جی معصوم فرماتے ہیں فَأَسْأَلُ اللَّهُ الَّذِي يَكْرَمُ مَقَامَكَ وَإِنْ يَرْزُقُنِي طَالَبَ السَّارِقَ مَا امام منصور۔ میرا اللہ میں تجھ سے رزق کا سوال کرتا ہوں، دے سکتا ہے تو مہدی کے لشکر میں جگہ دے۔ یہ وہ رزق ہے نہ ختم ہوتا ہے، نہ پرانا ہوتا ہے، نہ کھوٹا ہوتا ہے۔ آج 2 روپے کے نوٹ پاکستان چلتا ہے، ختم، پرانا تھا۔ یہ کیسا رزق ہے؟ رزق تو یہ ہے نا۔ بس اتنی میری گزارش تھی، اتنی میری عرضی تھی، کوشش کرو زندگی میں تبدیلی لے کے آؤ۔ فائدہ کیا ہوگا؟ بادشاہ فرماتے ہیں مجھے ملنے کی کوشش نہ کرنا، تم ایسے بن جاؤ جیسے ہم چاہتے ہیں میں تمہیں ملنے خود آؤں۔ کوشش کرو۔ تمہارا زمانے کا امام راضی تو 11 بھی راضی، تمہارا زمانے کا امام راضی تو اللہ بھی راضی، مصطفیٰ بھی راضی۔
یہ ہمیں کربلا نے سکھایا ہے. جس سے حسین راضی اس سے محمد راضی، اس سے اللہ راضی، اس سے علی راضی. جس سے حسین ناراض اس سے اللہ ناراض، محمد ناراض، علی ناراض. جس سے مہدی راضی اس سے پیارا. اپنے بادشاہ کو پس پوش نہ ڈالا. اپنے بادشاہ کے لیے صبح اٹھ کے سلام کیا. جو ہی بستر سے اٹھو بادشاہ کو سلام، السلام علیکم یا بقیت اللہ. سلام کیا کرو. خوش نصیب ہو تم سلام کرو گے، وہ جواب میں کہے گا میرا بھی سلام. کیونکہ جن کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے، ان کی شریعت میں جواب دینا واجب ہے. کتنے خوش نصیب ہوگے، وہ تمہیں بھی کہے گا میرا بھی تم پر سلام. اٹھ کے سلام کرو. روزانہ امام سے عہد کرو. یہ عہد فرمایا گیا شاہ جی عہد کرو. دائیں ہاتھ امام کا ہاتھ قرار دو، بایاں ہاتھ اپنا ہاتھ قرار دے کر بائیں کے اوپر دایاں رکھ کے کہو مولا سارا دن تیرے انتظار میں گزرے گا. مولا میں کوئی حرام کام نہیں کروں گا جس سے تیرے ظہور میں تاخیر ہو. میں یار سلام ہے یار. دعائے عہد حدیث کے ساتھ دعائے کو میں پڑھتے رہو خیر و برکت کے لیے. مگر پوری مفاتیح الجنان میں وہ دعا ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں، جس کے بارے میں آپ کے چھوٹے امام نے فرمایا جو دعا عہد پڑھتے دنیا سے چلا گیا، میں سچی ماں کا سچا بیٹا وعدہ کرتا ہوں وہ مر بھی گیا، میرا مہدی اس کی قبر پہ آ کے کہے گا اٹھ میں آ گیا. وہ دعا عہد ہم کاظم شاہ جی کو دے کے جائیں گے. مجمانہ توڑیے گا، دو پڑھنے والے بڑی دور سے آئے بیٹھے ہیں، ان کی قدردانی کیجیے گا. وہ دعا عہد فری میں ہے، کوئی ہدیہ نہیں. لاہور والوں نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، انہوں نے کہا سید جہاں بھی جانا ہماری طرف سے دعا عہد تقسیم کرنا. کوئی ہدیہ نہیں، صرف ہدیہ اتنا ہے پڑھنا ضرور اور کوشش کرنا ترجمے کے ساتھ پڑھنا. تمہاری زبان اردو ہے، تمہیں پتہ چلے چھٹا امام تم سے کہنا کیا چاہتا ہے. معاف کرنا ایک دوسرے کو سیکھو، لڑائی کرنا چھوڑ دو. سارے موالیان حیدر کرار ایک دوسرے کے ساتھ ایسے رہو جیسے ظہور امام پہ رہو گے. دیکھو یار ہم یہاں چھوٹی چھوٹی باتیں برداشت نہیں کرتے. کاظم جی مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، یہ سامنے قبر ہے نا، کسی موالی کی ہوگی، سیدزادے کی قبر ہے نا. ہر ماتمی کی خواہش ہوتی ہے مجھے ایسی جگہ دفنایا جائے جہاں میرے اوپر حسین کے ماتمی چلے. ہوتی ہے نا خواہش. اب یہاں آپ میں سے کسی کا دل کرے میں چڑھوں، جوتی کے ساتھ چڑھ جاؤ گے، کچھ کہے گا نہیں، خوش ہوگا. اگر مرنے کے بعد جوتیاں برداشت کرتے ہو زندگی میں کیوں نہیں برداشت؟ ہوئے 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 ہوئے. اس سے بڑا پیغام میں کیا دوں یار، اس سے بڑا پیغام میں آپ کی خدمت میں کیا پیش کروں. مرنے کے بعد برداشت کرتے ہو کوئی بات نہیں، ماتمی چلتے رہے ہیں. زندگی میں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، کہتے ہو ولایت قائم کرنی، برداشت پیدا کرو. کوئی بات نہیں، کوئی مومن کسی کا ظرف کتنا سب کو انگلی پکڑ کے کٹھے چلنا سکھاؤ. کوشش کرو غریب مومنوں کی مدد کرو امام کی خاطر. کوشش کرو چھوٹے چھوٹے معاملات میں پریشانیاں دور کرنے کے لیے ان کا ساتھ دو مولا کی خاطر. یہ کوئی مشکل ہے نہیں، امید ہے میں کچھ نہ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر پایا ہوں. مولا آپ کو توفیق دے، اتنی توفیق دے. سب کے لیے دعا ہے، اتنی توفیق دے کہ توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے تم مہدی کے پاس پہنچ جاؤ. اتنی توفیق تمہیں ملے. مولا تمہاری پریشانیاں، تکلیفیں، ٹینشنیں دور فرمائے. ہاں مولا تمہارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف کر دے. خاص طور پہ وہ گناہ جو امام تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے، تمہارے وہ گناہ معاف ہو جائے. ممبر پہ کھڑا دعا کر رہا ہوں، ایک خاص دعا سب امین کہنا. پروردگار ہمارے جتنے ورثاء دنیا سے چلے جہاں جہاں دفن ہیں ہم ان کی طرف سے دعا مانگتے ہیں. جب تیرے ولی کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے لبیک کہتے ہوئے لشکر میں شامل. جی ملک اشفاق صاحب بانی مجلس ہے، فرما رہے ان کے والد اور ان کے دادا کے لیے دعا کرتا ہوں پروردگار ان کو رجت میں جگہ دے.
जब साहिब ज़मान है उसकी कब्र पे जाके मलिक साहबान के जितने वारिस हैं सादात जितने भी बैठे हो जितने मोमिन बैठे हो सबके वारिस आके जब बादशाह आए हर कब्र पे जाके कहें उठ आ गया हूँ। सबके लिए वही खास दुआ है जिनके यहाँ औलाद नहीं है। अच्छा मैं उनके लिए तो एक खास दुआ है जिनकी औलाद नहीं है। परवरदिगार हमारे उठे हुए हाथों को खाली न लौटाना। जिनकी औलाद नहीं है माँ बाप बनने के लिए बेटा नहीं चाहिए, महदी के लश्कर का सिपाही आता है। और इनकी घरवाली दुनिया से चली गई है। परवरदिगार हमारी दुआ है जब तेरी वली का ज़हूर हो कब्र से वो खातून कनीज़ा बन के लश्कर में शामिल हो। जितनी मस्तूरात चली ये बहुत बड़ी दुआ है, ये बका की दुआ है। और दुआ है कि हमारी नस्लों का मयार इतना बुलंद हो जाए कि हमारे घर का हर बच्चा अपने ज़माने के इमाम का मैसा में तम्माल बन जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।